السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 4 سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور یہ کہ عورتوں کو ان کے مہر، حق کے مہر بخوشی ادا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ سورہ نساء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اس میں عورتوں کے حقوق پر بات کی گئی ہے۔ اور سورہ نساء نازل ہونے کے بعد تو یہ کوئی میٹر باقی ہی نہیں رہتا ہے کہ عورتیں اس بات کے لیے لڑیں یا اپنے حقوق مانگیں کہ ہم کو ہمارے حقوق دو، کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں سورہ نساء کو ہم نے اس لیے چوز کیا تھا کہ معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو بھی ناروا سلوک کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر بے جا پابندیاں عائد کی جاتی ہیں یا ایک غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو 4 دیواری میں قید کرتا ہے، اسلام عورت کی تذلیل کرتا ہے نعوذ باللہ، یا اسلام عورت کو ڈیگریڈ کرتا ہے یا مرد کے مقابلے میں اس کا درجہ گھٹاتا ہے، یہ سب اصل میں شیطان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے سے، اپنے ایجنٹ کے ذریعے سے یہ باتیں پھیلاتا ہے۔ اور جیسے کہ آج میرے خیال سے یوم خواتین منایا گیا ہے، پتہ نہیں یہ سال میں کس دن 8 مارچ کو منایا جاتا ہے یا 7 مارچ کو منایا جاتا ہے، واللہ عالم، ہمیں تو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایک دن یوم خواتین منانے سے، وومنس ڈے منانے سے، کیا عورت کو وہ عزت، وہ آزادی، وہ رسپیکٹ مل گیا یا مل جاتا ہے؟ الحمدللہ اسلام نے یہ تمام چیزیں، جس کے بارے میں آج بلکہ عورت کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کے حقوق کیا کیا ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہی اسلام نے عورت کو وہ تمام حقوق دے دیے تھے جس کی وہ جائز مستحق ہے یا جس میں اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں پیدا کیا، اور جو رسپیکٹ آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہمارا اپنا، چاہے وہ بحیثیت بیٹی ہو، چاہے وہ بحیثیت ماں ہو، چاہے وہ بحیثیت بیوی ہو، چاہے وہ بحیثیت بہن ہو، الحمدللہ واقعی میں ہمارا دین ہمیں جو رسپیکٹ دیتا ہے، آپ کہیں پر بھی دنیا میں چلے جائیے آپ کو کہیں یہ رسپیکٹ نہیں ملے گا۔ الحمدللہ آپ خود سوچئے، جو بھی صحیح گھرانے کے لوگ ہیں، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، جو دین اسلام کو جانتے ہیں، اور نہیں بھی اگر اتنا جانتے ہیں تو کم از کم وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، رسول اکرم کے امتی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیویوں کا جو رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو کوئی معاشرے میں نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے، اتنی محبت اس کو دی ہے کہ ہم اپنی آخری سانس تک بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم وہ شکر ادا نہیں کر سکیں گے۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر، بیوی کی کتنی رسپیکٹ ہے کہ اس کو ہاتھوں میں کوئی وزن نہیں اٹھانے دیا جاتا ہے۔ آپ جب شاپنگ کر کے آتے ہیں تو آپ بتائیے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو وہ بھاری بھاری بیگز اٹھانے پڑے ہوں شاپنگ کے، اور جو بھی آپ لے کر آتے ہیں گھر میں سامان؟ اگر ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ آپ کو اٹھانے نہیں دیتے الحمدللہ، والد ہے تو والد نہیں اٹھانے دیتے، اور بیٹا ہے تو بالکل بھی نہیں اٹھانے دیتا، اور بھائی وہ تو اور زیادہ بہنوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں تو کہتی ہوں کہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں۔ آج عورت جس آزادی کی بات کر رہی ہے، اور 2-3 کچھ کہیں سے میسیجز آئے تھے تو وہ دیکھ کر عقل اتنی حیران اور دنگ رہ گئی، اور اپنا ہی سر شرم سے جھک گئے کہ آج کی یہ خاتون کہاں کھڑی ہے، بے وقوف نادان عورت۔ ایک سلوگن دیا گیا ہے، شاید کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، کہ یعنی عورت آزاد ہے، چاہے اس کے جسم کا معاملہ ہو، چاہے اس کے کسی کردار کا معاملہ ہو۔ وہ سلوگن میں نہیں کہنا چاہوں گی، بہت ہی تکلیف دہ سلوگن ہے کہ کیا ہو گیا ہے عورت کو آج، یعنی
کس قدر وہ نادان اور بے وقوف بن گئی ہے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ یہ بھی نہیں سوچ رہی کہ اس کتنا برا سلوگن دے رہی ہے اس سے، کہ وہ کیا بتانا چاہ رہی ہے، کہ وہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے، کون سے عورتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ عورتیں جن کے پاس دن رات مرد آتے رہتے ہوں، یعنی اپنا جسم، کیا وہ اس کے جسم پر اس کی مرضی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہونی چاہیے۔ ہم جو زندگی گزاریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کسی کی آزادی اور سوچ یا رائے یا کچھ بھی، وہ اپنی آزاد زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک مسلمان عورت تو بالکل بھی نہیں گزار سکتی، اور اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی یہ تمام آزادی کی باتیں کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتی، اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے۔ اور کچھ خواتین نے تو اس قدر دکھ ہوا کہ مسلمان ہو کر انہوں نے حجابی عورتوں کی اتنی اپنی زبان سے بے عزتی کی ہے، تو ایسی خواتین خود ہی بے عزت ہوتی ہیں، ان کی کون رسپیکٹ کرے گا؟ تو بہرحال آپ دیکھیں، آج جس آیت کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایکچولی ہم سورہ نساء کو رکھنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں جو رستے ہوئے ناسور ہیں، یہ آج ہمارا معاشرہ جہالت کی بنا پر اور اسلام سے دوری کی بنا پر جس طرف جا رہا ہے، اور اس کی بنا پر اسلام پر الزامات آ رہے ہیں، اسلام کو بلیم کیا جا رہا ہے، تو الحمدللہ ہمارا دین اسلام وہ سب سے بیسٹ ریلیجن ہے، سب سے بیسٹ دین ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ دین ہی سب سے زیادہ صحیح ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب باطل ہیں، اور اسلام نے جو کچھ حقوق دینے تھے وہ 1400 سال پہلے وہ تمام کے تمام حقوق الحمدللہ دے دیے۔ جو مردوں کے حقوق تھے مردوں کو دے دیے گئے، جو عورتوں کے حقوق تھے وہ عورتوں کو دے دیے گئے۔ بلا وجہ اپنے حقوق مانگنا اور یہ حقوق کی دوڑ، یہ ریس، یہ مقابلہ، اس نے عورت کو کہیں کا نہیں رکھا، 2 ٹکے کی ہو گئی ہے عورت جو بلا وجہ اپنے حقوق مانگتی۔ کس سے مانگتی ہے حقوق؟ اگر آج وہ حقوق مانگ رہی ہے اور آج جو بینرز لے کے وہ کھڑی ہے عورت باہر برہنہ بے حیائی کے ساتھ اور کہتی ہے کہ میری مرضی، میں جیسا چاہے لباس پہنوں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیا وہ عورت کس کے مقابلے میں آئی ہے؟ اپنے بیٹے کے مقابلے میں؟ تو پہلے بیٹے سے مقابلہ کرے، اپنے بیٹے کو دشمن بنائے اپنے بھائی سے مقابلہ کرے گی، کیونکہ مرد کون ہے؟ بھائی ہے۔ مرد کون ہے؟ بیٹا ہے۔ مرد کون ہے؟ باپ ہے۔ تو کیا اپنے باپ سے مقابلہ کرے گی؟ اور کیا اپنے شوہر سے مقابلہ کرے گی کہ جو دن رات اس کے لیے کماتا رہتا ہے، جو دن رات اس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے اپنا سر کھپاتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، ہر وقت وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے صرف کمانے کی دھن میں اور اس میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو خوش کر سکوں۔ کبھی آج تک ایسا ہے؟ آپ بتائیے، ہم میں سے تمام کی تمام خواتین بتائیے۔ میں اللہ کرے کہ کوئی فیمنسٹ بھی اس کو سنے، اور یہ ایک وبا ہے ایکچولی فیمنزم کی، زبردستی جو ایک مسلط کر لی گئی ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک وبا ہے جو فیمنزم کی، کہ اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہم فیمنسٹ ہے۔ اور یہ آیا کہاں سے لفظ؟ کس سے حقوق مانگ رہی ہیں آپ، اور کس کے سامنے اور کس کے مقابلے میں کھڑی ہیں؟ کبھی یہ تو بتائیے، ہم خود سوچ کر بتائیں، ہم میں سے ہر کوئی غور کرے، کبھی ایسا ہوا کہ ہسبینڈ جو خود کماتے ہیں، جو خود محنت کرتے ہیں، جو خود صبح سے لے کر رات تک لگے رہتے ہیں، چاہے آفس جانے والے ہوں تو وہ آفس میں، چاہے مزدوری کرنے والے ہو تو مزدوری کرنے میں، جو گرمی میں کھڑے رہ کر مزدوری کرتا ہے ایک مزدور، اور اتنا بوجھ ڈھوتا ہے، اتنے وزن اٹھاتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ سارے کام باہر مرد ہی تو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایسے محنت کے کام۔ تو کیا وہ محنت کرنے والا مزدور ہو یا آفس میں بیٹھ کر کمانے والا ایک مرد ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے کوئی مہنگا کپڑا خود اپنے لیے خریدا ہو اپنی کمائی سے؟ ہمیشہ مہنگے کپڑے کس کے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے، بیوی اور بیٹی کے ہوتے ہیں۔ اور کبھی اس مرد نے، وہ شوہر اور وہ باپ نے کبھی یہ کہا کہ تم نے کیوں اتنا مہنگا ڈریس بنا لیا اور مجھے کیوں اتنا سستا بنا دیا؟ بلکہ وہ خود کہتے رہتے ہیں کہ تم مہنگا بناؤ، ہمیں نہیں بھی بنائے تو چلے گا۔ تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے عورت آج۔ آپ دیکھیں یہاں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کیا ہے آیت دیکھیے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور ادا کرو عورتوں کو ان کا صدقہ، نہلہ بخوشی، خوشی خوشی۔ صدقہ صدق سے نکلا ہے، اور صدق کیا ہے؟ سچائی، سچ۔ یعنی شادی پروف بھی اس وقت ہوتی ہے، یا شادی اتھورائزڈ ہی اس وقت ہوتی ہے، یا شادی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے کی شادی ہوئی ہے جس میں جو شرائط پوری کی گئی ہوں، جب تک اس کا مہر اسے نہ دے دیا جائے۔ یعنی آپ شادی کی سچائی کو ظاہر کر رہے ہیں،
اور صدقہ نفل کو بھی کہا جاتا ہے، ایکسٹرا. تو یہاں کہا جا رہا ہے اور صدقاتہن، نہلا کا لفظ ساتھ ساتھ آ گیا ہے، تو نہلا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نہلا کہتے ہیں گفٹ، اور عربی ڈکشنری میں ہی نہلا کے معنی ہے فریدتن ان طیب النفس، کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو نفس کی خوشی کے ساتھ، ایک پاکیزہ نفس کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ دیا جائے گا، جو خوشی خوشی دیا جائے گا ایز اے گفٹ کے طور پہ. تو صدقہ ٹروتھ کو کہتے ہیں، سچ کو کہتے ہیں. تو شادی کو صحیح بناتا ہے مہر، شادی کو اتھورائزڈ کرتا ہے مہر، اور یہ مہر عورت کا حق ہے. اور نہلا ساتھ میں لگ گیا تو ایسا گفٹ جو فضل علی المہر، یعنی ایک جو آپ گفٹ دیتے ہیں خوشی خوشی، رومانٹک گفٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو محبت کے ساتھ دیا جائے، جو ایک جذبات کے ساتھ دیا جائے، جو سامنے والے کو محسوس کروائے کہ ہاں یہ دل کی خوشی کے ساتھ دیا جا رہا ہے. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے صدقاتہن نہلا، کہ تم خوشی خوشی بطور تحفے کے، خوش دلی کے تم اپنی عورتوں کو مہر دو. اور فرض تو ہے ہی، لیکن تم اس میں اور زیادہ کر دو تو بہت اچھی بات ہے. فَإِن، پھر اگر تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. پھر اگر، یعنی اصل تو مہر عورت کا حق ہے، لیکن جب تم اس مہر کو ادا کر دو اپنی بیوی کو، اس کے بعد وہ بیویاں، چونکہ وہ بیویاں مالک ہو گئی ہیں مہر کی، اور اس مہر پر نہ بیوی کے والدین کا حق ہے اور نہ ہی شوہر کا حق ہے. تو چونکہ اب تم نے اس کو مالک بنا دیا ہے اور وہ مہر کی مالک ہو گئی ہیں اور ان کی ملکیت میں چلا گیا ہے وہ مہر، اب اس کے بعد وہ تم کو دیتی ہیں خوشی خوشی، وہ تمہیں عطا کرتی ہیں، اس میں کا کچھ حصہ یا پورا تمہارے لیے دیتی ہیں کچھ. تو پھر تم کیا کرو، اس کو خوشی خوشی کھاؤ. ہنی مریا کا لفظ آیا ہے، بخوشی کھا سکتے ہو. کئی اس کے معنی بتائے گئے ہیں کہ پاکیزہ بھی ہے تمہارے لیے پھر وہ رزق، مزیدار بھی ہے، لذیذ بھی ہے. کیونکہ اب جو خود سے، یعنی بغیر کسی ایکسپیکٹیشن کے جو چیز مل جائے، کیونکہ مہر تو بیوی کا حق تھا لیکن اس بیوی نے تم کو واپس دے دیا ہے یا اس میں سے کچھ حصہ دیا ہے، تو یہ تو تمہارے لیے بہت اچھی بات ہو گئی، تو تم لے لو اور خوشی خوشی کھا لو. اور اس کی جو لفظی معنی ہے، مریا کا جو معنی ہوتا ہے ہضم ہو کر بدن کا حصہ ہونا. تو یہ جو مہر ہے اصل میں یہ اجرت نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی اس لفظ کو مس یوز کرتے ہیں. یہ اجرت نہیں ہے، یہ بلکہ عورت کا حق ہے، اور یہ مرد کی حیثیت کے مطابق ہوگا. اور دو قسم کے مہر ہوتے ہیں، ایک معجل میم حمزہ واو جیم لام، اور ایک معجل میم عین جیم لام. تو میم حمزہ واو جیم لام مطلب اجل والا، دیر کر کے دینے والا، یعنی بعد میں تم طے کر لو ابھی آپس میں، اور بعد میں آرام سے دینا جب تمہارا دل چاہے گا، لیکن دینے کی نیت ہونی چاہیے. اور دوسرا معجل میم عین جیم لام سے اجلت والا مہر، جو آپ اسی وقت عقد کے وقت دے دیا جائے گا اور دے کر معاملہ ختم کر دیا جائے گا اور وہ عورت کی ملکیت میں چلا جائے گا. ویسے بھی مہر عورت کی ملکیت ہے، کوئی اور اسے نہیں لے سکتا یا کوئی اور اس کے اوپر دعویٰ نہیں کر سکتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھی قرآن کی آیت، اور دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں گہرائی کتنی ہے. اور یہی قرآن کی آیت کا اعجاز ہے ماشاءاللہ، اور قرآن ایک معجزہ ہے، اور قیامت تک یہ اس کے جیسا کوئی معجزہ نہیں آنے والا. تو ایک چھوٹی سی آیت میں اتنی ساری باتیں بتا دی گئی ہیں کہ مہر کیا ہے، کیسے دیا جائے گا، کس کا حق ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہر کے ساتھ یا مہر کے تعلق سے بہت لاپرواہی برتی جاتی ہے. مہر کی کیا اہمیت ہے اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا، اس کے بارے میں نہ معلومات کی جاتی. کہتے ہیں ہاں باندھ لو، جتنا باندھنا ہے باندھو، کون دے رہا ہے یا کون دینے والا. اور ہمارے یہاں پر مہر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ نہیں، اگر لڑکی والے باندھتے ہیں تو زیادہ لڑائی جھگڑے جو معاشرے میں دیکھنے میں آئے ہیں، یقین جانیے کہ بہت ساری شادیاں صرف اس بات پر ٹوٹ جاتی ہیں مہر باندھتے وقت. جب شادی سے پہلے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ تاریخ پکڑنے جاتے ہیں، ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ تاریخ پکڑنے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی دلہن کے لیے کوئی اچھا سا لباس وغیرہ، کچھ مٹھائی وغیرہ لے جائی جاتی ہے. تو اس وقت یہ سارے میٹرز ڈسکس ہوتے ہیں کہ مہر کتنا ہوگا، کھانے کے لیے آپ کتنے لوگ لائیں گے، اچھا کیا دیا جا رہا ہے، کیسے ہوگا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اور جو مانگنے والے لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جہیز وغیرہ کی بھی میرے خیال سے بات کرتے ہیں، واللہ عالم. لیکن زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ تاریخ پکڑے جاتے وقت، یعنی جب شادی کی تاریخ فکس کرتے ہیں یا ڈیٹ طے کرتے ہیں، تو اس وقت یہ میٹرز کو ڈسکس کیا جاتا ہے.
اور اس میں زیادہ تر یعنی سب سے بڑا معاملہ جو ڈسکس ہوتا ہے، جس پر بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو رشتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، یقین جانیے۔ اور اچھے بھلے ماحول میں بات چل رہی ہوتی ہے اور اچانک لڑائی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک ٹینس پیدا ہو جاتا ہے ماحول میں، اور ایک خوشی کا معاملہ ہوتے ہوتے وہ اس میں بدمزگی پھیل جاتی ہے۔ کتنے نادان ہیں نا ہم لوگ کہ دو خاندان مل رہے ہیں، دو لوگوں کو ہم ملانا چاہ رہے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ہر چیز اچھے سے طے پاتی ہے، لیکن صرف معاملہ مہر پر آ کر اٹک جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دل بڑے نہیں ہیں، نہ ہمارے دلوں میں وہ وسعت ہے، نہ ہمارے دلوں میں وہ احترام باقی رہا، اور دل اتنے تنگی پر مائل ہو جاتے ہیں حد سے زیادہ۔ ادھر لڑکی والے کہتے ہیں کہ مہر بہت زیادہ ہم رکھیں گے، ادھر لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو مہر بہت کم رکھنا ہے، اور دونوں اس بات پر اڑ جاتے ہیں۔ اور لڑکی والوں کے ذہن میں کیا کانسیپٹ بٹھا دیا گیا ہے کہ تم مہر خوب باندھو، کہ اللہ نہ کرے آپ دیکھیں نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے، اس وقت بھی طلاق کی بات سوچی جاتی ہے، اور کہتے کہ اچھا دیکھو اگر طلاق ہو گئی تو مہر زیادہ ملے گا، یعنی مہر کا تعلق جبکہ نکاح سے ہے تو اس کا تعلق طلاق سے جوڑا جاتا ہے، حالانکہ طلاق کے وقت مہر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے، ادروائز اسلامک رولنگ کے حساب سے یا اسلامک کنٹریز میں یا صحابہ کے دور میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ مہر طلاق کے وقت دیا جائے گا، بلکہ مہر تو اسی وقت دے دیا جاتا تھا، پہلے دے دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال افراط اور تفریط کا معاملہ ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ ہندوستان میں یا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو بہت ہی کم مہر باندھتے ہیں، یا مہر کم باندھنا نیکی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اسی بنا پر 32 روپیے شرعی مہر بھی میرے خیال سے یہ بہت مشہور ہے، اور اس کو بہت نیک کام سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ 32 روپے مہر بھی ہمارے یہاں کے لوگوں نے ہی رکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی زمانے میں 32 روپے میں اتنے تولے سونا آ جاتا ہو جتنا کہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، لیکن اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 32 روپے میں 2 تولے سونے کا ذکر ملتا ہے ہم کو زیادہ تر صحابہ کے مہر کے لیے۔ تو آج آپ دیکھیں آج کے ریٹ کے حساب سے تو 2 تولے سونا انڈین روپیز 80,000 اور پاکستانی روپیز میرے خیال سے وہی 1,60,000 ہو سکتے ہیں، اور سعودی عرب میں سونا جس حساب سے ہوگا اس حساب سے 2 تولے کا آپ ریٹ پکڑ لیجئے۔ تو کسی زمانے میں ہو سکتا ہے 32 روپے میں 2 تولے سونا آ جاتا ہو، 1.5-2 تولے سونا آ جاتا، لیکن اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کم مہر باندھنا کوئی نیکی کے لیے تقوی کی علامت نہیں ہے۔ ایک عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے صرف کہ اپنے مہر کم باندھا کرو، یہ جو شادی آسانی سے ہو جائے وہ شادی بہت اچھی ہے، نکاح بہت اچھا ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اوپینین تھا، یا ان کا جملہ تھا، یہ رسول اکرم کا نہیں تھا۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ جملہ، جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ مہر کم باندھا کرو، اس کے بعد جب وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور خطبے میں بھی انہوں نے یہ جملہ کہا، تو ایک خاتون نے اٹھ کر کہا کہ اے امیر المومنین، جس بات میں لمٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں باندھی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں باندھنے والے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب مہر کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لفظ جو ارشاد فرماتا ہے، قنطارہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہ چاہے تم ان کو ڈھیروں مہر دے چکے ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈھیروں مہر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ کتنے نیک اور کتنے متقی تھے، اور کیسے ڈاؤن ٹو ارتھ، یعنی اتنی عاجزی تھی ان میں کہ انہوں نے اس وقت بحث و مباحثہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اے عورت تم کون ہوتی ہو کہنے والی، میں امیر المومنین ہوں اور میں جو حکم دے رہا ہوں اسے ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال جب ان کو عمر رضی اللہ عنہ کو اس خاتون نے یہ کہا کہ اے عمر آپ کون ہوتے ہیں اس کو کم کرنے والے، تو آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں۔ جب عورت نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یعنی اگرچہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ بھر بھی بطور حق مہر دے چکے ہو، تو عورت کی یہ بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، یا رب مجھے معاف فرما، یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ پھر ممبر پر چڑھے اور کہا، لوگو میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا چاہے مہر میں دے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ امیر المومنین، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر گزر جائیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ دیکھیں انہوں نے کتنے آسانی سے اپنی رائے کو واپس لے لیا اور کہا کہ یہاں تو ایک عمر کو چھوڑ کر سب کے سب فقیہ ہیں ماشاءاللہ، یعنی سب فقہ جانتے ہیں، سب قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ خاتون کتنی عام تھی کہ حدیث کی اور سیرہ کی کتابوں میں اس خاتون کا نام بھی نہیں آتا ہے۔ تو یعنی ایک تو آزادی تھی حق بات کہنے کی، سچ بات کہنے کی۔ آج تو اگر آپ سچ بات کہیں تو بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کا مہر ان کو خوش دلی سے ادا کرو، دل میں کوئی
کھٹک یا تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں نہلا کا لفظ آیا ہے۔ خوشی خوشی ادا کرو، پاکیزگی نفس کے ساتھ ادا کرو اور طیب نفس کے ساتھ ادا کرو، فریضہ جان کے ادا کرو، یہ فریضہ ہے ایک۔ اب یہاں پر ہم تھوڑے سے مہر کے تعلق سے ہم فقہی مسائل بھی تھوڑا جان لیں گے، لیکن فقہی مسائل جاننے سے پہلے تھوڑا سا ہم اپنے معاشرے کی طرف آتے ہیں کہ آپ دیکھیں مہر کی اتنی اہمیت ہے، مہر کو فرض جان کر ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر مہر کے تعلق سے آتا ہے کہ جس نے مہر دینے کی نیت سے نکاح نہ کیا وہ نکاح ہی نہیں، جبکہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ باندھ لو، کون دینے والا ہے یا کون دے گا، یہ کہتے ہیں۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ سوچیں کہ بیوی کو حق مہر ادا کرنا فرض ہے۔ اسی کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ہم پڑھیں گے ابھی آگے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ یہ فرض ہے، یہ فریضہ ہے مہر۔ اگر آپ نے مہر نہیں دیا تو نکاح نہیں ہوا، یعنی مہر دینے کی نیت ہی نہیں تھی تو وہ نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن حق مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف یعنی ہاف حق مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت درگزر سے کام لے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے درگزر سے کام لے اور پورا مہر دے، اور تم یعنی مرد درگزر سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہاں مرد کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے، کہ زیادہ مہر دے دے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہر طرف خواتین کی پذیرائی، ہر طرف خواتین کے حقوق کی بات، ہر طرف خواتین کو سپورٹ کیا گیا ہے، ہر طرف خواتین کی پشت کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ بتائیے۔ تو بہرحال یہ تو مہر کی اہمیت ہے، اور اس کی مہر کی مقدار بھی مقرر نہیں ہے۔ جس کی جتنی حیثیت ہوگی وہ اس حساب سے دے گا۔ اگر کوئی زیادہ حیثیت والا ہے وہ زیادہ دے گا، جس کی کم حیثیت ہے وہ کم دے گا۔ اور طے کیا جا سکتا ہے اسی وقت، مہر نکاح کے وقت ہی ادا کرنا ضروری ہے، آپ اس کو بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے تو مہر مثل ہوگا، یعنی خاندان میں جتنا مہر باندھا جاتا ہے، اگر بہن کا یہ مہر تھا تو پھر اس عورت کا بھی وہی مہر رکھا جائے گا۔ تو بہرحال مہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن آج ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے؟ مہر کے تعلق سے ہم کس قدر لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو مہر صحیح طریقے سے طے نہیں کیا جاتا، پھر لڑکے والے کھینچا تانی کرتے ہیں کہ ہم کم باندھیں گے، لڑکی والے کہتے ہیں کہ زیادہ باندھو، لڑکے والے کہتے ہیں کہ کم باندھیں گے، اور پھر وہ اس میں اور بدمزگی ہو جاتی ہے، اور ابھی زندگی کی شروعات ہوئی نہیں اور وہیں سے ابھی ایک دوسرے کے ساتھ ناچاقیاں شروع ہو گئیں۔ دوسری تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ باندھ تو لیتے ہیں مہر، اور اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ اتنا فلاں فلاں اتنے مہر معجل سکہ راج الوقت کہا جاتا ہے، اتنا مہر کے ساتھ آپ کا نکاح ان سے کیا کہ آپ کو قبول ہے، اور قبول بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی دینا دلانا نہیں ہوتا۔ مرد حضرات کبھی بھی مہر یعنی دینے کی ان کو فکر بھی نہیں ہوتی ہے، اور نہ عورتیں بیچاری مانگتی ہیں۔ اور شادی کے بعد اگر بیویاں مانگتی بھی ہیں تو کر کے لو، شوہر کی طرف سے بات آ جاتی ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تمہیں مہر کی پڑی ہے، تمہیں پیسوں سے زیادہ محبت ہے، مجھ سے محبت نہیں۔ اس طرح سے جذباتی بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور پھر یا تو سسرال والے یا گھر والے یا ہسبینڈ خود ہی کہ اب اسی بات کو لے کر بیٹھ جائیں گے کہ دیکھا کیسی سیلفش ہے، دیکھا کیسی خود غرض عورت نکلی، کہ اس کو صرف اپنے مہر کی پڑی ہے، اس کو صرف اپنے آپ کی پڑی ہے، یہ دیکھتی نہیں کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، کیسے دیا جائے گا مہر۔ اس طرح سے کہہ کر بیچاری کو اس کو خود کو شرمندہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتی کہ میں خود ہی مجرم ہوں۔ اس بنا پر بہت ساری خواتین بیویاں مہر ہی نہیں مانگتی ہیں،
اور جب اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی گزر گئی، اب جتنے بھی سال کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی میت کے سامنے کہتے کہ لو مہر معاف کر دو، تو مہر معاف کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ مہر ایک بطور قرض کے تھا. میت کا جس طرح سے قرض ادا کیا جائے گا اسی طرح سے مہر بھی ادا کیا جائے گا، کیونکہ مہر بھی ایک قرض ہے مرد پر. ہاں اگر عورت معاف کر دیتی ہے خوشی خوشی، زبردستی نہیں، آپ دیکھیں زبردستی معاف کروانا ایک الگ بات ہوگی، لیکن اگر عورت خوشی خوشی مہر معاف کرتی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ جان بوجھ کر معاف کروائے یا اس کی دینے ہی کی نیت نہ ہو، اس صورت میں وہ شخص ضرور گناہ گار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ مہر فرض کے طور پہ دیے جائیں، اور جب مہر دے دیا جائے گا تو وہ لڑکی کی ملکیت ہو جائے گا. ایک اور ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہو گیا ہے پیدا، اور ایسا کہتے ہیں لڑکے والے شادی کے وقت کہ ان کو جو بھی گفٹ وغیرہ لانا تھا شادی کے وقت بطور یا نکاح کے وقت جو لایا جاتا ہے تحفہ گولڈ کا، کچھ بھی جیولری وغیرہ، تو کہتے کہ یہ ساری جو جیولری ہے ایکچولی یہ مہر ہے. تو انہیں تحفہ کچھ نہیں لانا چاہتے ہو، بس وہ جیولری جو دے دی اس کو مہر کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساسیں وہ سارا زیور لے کر اپنے پاس لاکر میں رکھوا لیتی ہیں. ایون یعنی وہ لڑکی بیچاری اپنے میکے سے جو زیورات لائی ہے اس کو بھی ساس صاحبہ یا گھر والے سسرال والے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اس کو بیچاری کو اپنا زیور خود مانگنا پڑتا ہے. تو یہ تو بہت زیادہ ظلم اور ناانصافی ہے. یہ وہ لڑکی جو اپنے میکے سے لائی ہے گولڈ، اور جب آپ نے بھی اس کو نکاح کے وقت یہ کہہ کے دے دیا تھا کہ یہ بطور مہر کے زیور دیا جا رہا ہے، تو پھر وہ لڑکی کی ملکیت ہو گیا، وہ گھر والوں کی ملکیت نہیں ہوگا وہ زیور. اور آپ کم دیجئے زیور لیکن مہر لڑکی کو الگ سے دے دیجئے، یا تو کیش میں دیں یا گولڈ اگر دے رہے تو کہہ کر دیں کہ یہ مہر ہے اور اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ لڑکی اس کی مالک بن گئی ہے. لیکن ہمارے یہاں پر اتنا بڑا دل نہیں کیا جاتا ہے. تو بہرحال جو ایک اور کانسیپٹ ہے کہ بس کم سے کم مہر رکھا جائے، تو یہ کم سے کم مہر کا بھی کوئی اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، شرعی دلیل نہیں ملتی ہے، کیونکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا جو مہر تھا، جو ہم کو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعد والی ازواج کا تو کم تھا. ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ کی بیٹی اور یا بیویوں کا 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ مہر نہیں تھا. لیکن دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو دوسری ازواج تھی ان کا مہر بہت زیادہ تھا، جیسے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا مہر 20 اونٹ کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں، جو کہ لگ بھگ 5 لاکھ کی قیمت بنتے ہیں، وہ بھی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. اور ام حبیبہ کا حق مہر جو کہ نجاشی کے پاس نکاح ہوا تھا، نجاشی نے ہی نکاح کروایا تھا رسول اکرم کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا، تو ان کا حق مہر اس نے رسول اکرم کی طرف سے 4000 درہم دیا تھا. یہ 4400 دینار دیے تھے، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. اور دوسری جو ازواج تھیں ان کا حق مہر تقریباً 500 درہم یا 50 دینار تھا. اور اس وقت درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کا سکہ تھا. 1 دینار 10 درہم کے برابر تھا، اور 500 درہم چاندی کا اگر حساب لگایا جائے تو 13.5 تولے یا 14 تولے چاندی بنتی ہے. تو آج کے دور میں چاندی جو تولے ہے نہیں شاید 20,000 روپے 24,000 روپے تولہ ہے، ایگزیکٹ علم نہیں ہے اس کی قیمت کا، لیکن آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ عام طور پہ جو رسول اکرم کے ازواج کا مہر تھا، جو دوسری ازواج کا سمجھے وہ 14 تولے چاندی تھا. تو اگر ہم اس کو آج 20-22,000 روپے کے حساب سے بھی پکڑیں تو 14 تولے کتنے ہوتے ہیں. یہ مہر آپ کی دوسری ازواج کا تھا، جبکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مہر بہت زیادہ تھا، کیونکہ آپ اس وقت خود بزنس بھی کرتے تھے. اور ام حبیبہ کا مہر آپ کی طرف سے نجاشی نے دیا تھا، جو کہ 400 دینار یا 4000 درہم تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات لے کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے مہر کم باندھو، یہ کوئی دلیل نہیں بنتی ہے، یہ ان کا اوپینین تھا. انہوں نے اپنا اوپینین واپس بھی لے لیا تھا، جیسے کہ ابھی آپ کو سنایا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، جس کو جتنا مہر باندھنا ہے باندھے. تو کم مہر رکھنا ایکچولی کوئی نیکی کی علامت نہیں ہے. یہاں پر جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ مہر کی مقدار مرد کی کمائی کے مطابق ہوگی. جیسے کہ ایک صحابی نے جب نکاح کا پیغام دیا کسی کو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ ہے تمہارے پاس مہر کے لیے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا کچھ بھی چیز؟ تو وہ ہر چیز سے انکاری ہوا. آپ نے پوچھا کہ کیا لوہے کی انگوٹھی ہے؟ تو کہا کہ وہ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہے؟ تو کہا کہ ہاں یاد ہے. کہا کہ ٹھیک ہے وہی انہیں یاد کروا دینا. پھر اسی طرح سے ام سلیم جو تھیں، جب ام سلیم اسلام قبول کر چکی تھی، اور طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک انصاری
صحابی تھے, بہت مشہور اور کافی مالدار تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے جب ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا تو ام سلیم نے کہا کہ میں تم سے نکاح کر لوں گی لیکن میرا مہر تمہارا اسلام لانا ہوگا. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا. اور ابو طلحہ کا اسلام لانا ہی دونوں کے درمیان حق مہر ٹھہرا تھا. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ ہوگا, دونوں کی رضامندی پر ہوگا. لڑکی بھی راضی ہو, لڑکی والے بھی راضی ہو, اور ادھر سے لڑکا بھی راضی ہو, یا جو نکاح کر رہا ہے وہ دونوں راضی ہوں, دونوں فریقین راضی ہوں, تو اتنا مہر رکھا جاتا ہے. اب اگر سمجھے کہ ایک شخص کی سیلری 1,00,000 روپے مہینہ ہے, تو اگر وہ 1,00,000 روپے مہر رکھتا ہے یا 2,00,000 روپے بھی مہر رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ کوئی زیادہ نہیں ہوا, کیونکہ اس کی تو صرف 2 مہینے کی سیلری ہے وہ. لیکن ایک شخص اگر جو 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے تو وہ 2,00,000 نہیں رکھ سکتا, وہ زیادہ سے زیادہ 20,000 رکھے گا, 25,000 رکھے گا, 50,000 رکھے گا, اس سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتا. تو بہرحال مہر پر کوئی, اس کی مقدار پر کوئی پابندی نہیں ہے, کم زیادہ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں نا, یہ تو سوچیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ تکلیف مردوں کو مہر دینے پر ہوتی ہے. اب وہ یہ نہ ہو کہ سوچنے لگے کہ اچھا ایک صحابی نے صرف سورہ یاد کروا دیے تھے, ٹھیک ہے چلے میں تو ایک چاکلیٹ ہی دے دوں گا بس. کچھ بھی ہو تو اس کا مطلب کہ چلو چاکلیٹ بھی دیا جا سکتا ہے, اس پر میں مہر مقرر کر لوں اور شادی کر لوں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور 32 روپے شرعی مہر, وہ تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. 32 روپے مہر کوئی مہر نہیں ہوتا. ایک اور بھی سنا تھا, یہاں سعودی عرب میں بھی ایکچولی وہی افراط اور تفریط کا معاملہ ہے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بہت زیادہ یا تو رکھ لیتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں, نیت نہیں ہوتی ہے, یا پھر بہت کم باندھتے ہیں. جبکہ سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مہر باندھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بیچارہ لڑکا پریشان ہو جاتا ہے. اور یقین جانے کہ یہاں پر لڑکوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں شادی کرنے میں, کیونکہ وہ مہر کی رقم جمع نہیں کر پاتے, اور وہ مہر سارا لڑکی کے والدین کو چلا جاتا ہے زیادہ تر. تو دونوں جگہ افراط و تفریط ہے. آپ دیکھیں, جبکہ اللہ کے رسول نے یہاں پر ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ وہ مہر لڑکی کے والدین کو جائے گا, یا اس کی بنا پر لڑکا اپنی عمر تمام کر دے اور لیٹ پھر وہ میرج کرے. نہیں, یہ سب غلط چیزیں ہیں. یہ تو ایکچولی یہ ہم نے پھر بلا وجہ کی بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈال رکھی ہیں, یا پھر ہم نے اس کو ایک رسم و رواج بنا لیا ہے. تو شادی سادگی سے ہو, کھانے وغیرہ کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے میٹر کہ مسٹ ہو کھانا رکھنا, اس کے بجائے وہ مہر دے دے. تو ہم نے کیا کر دیا کہ فضول رسموں میں اپنا پیسہ خرچ کر دیا, اور مہر دیتے وقت جو کہ سنت ہے اور جو قرآن سے فرض ثابت ہے, اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ریجیکٹ کر دیتے ہیں, یا اس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں پائی جاتی. تو یہ چیز درست نہیں ہے. تو یہ مہر کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں دراصل یہی رویہ پایا جاتا ہے. تو اس رویے کو ہم کو ختم کرنا ہے. ہم کو ابھی سے, ہم مائیں دل میں عہد کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کا مہر خوش دلی سے دینے لگائیں گے, اور تحفہ الگ دیں گے, مہر مہر ہوگا. چاہے تو نقد دے سکتے ہیں, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نقد اس وقت لڑکی کے پاس رکھنا مشکل ہو, یا وہ بعد میں کیا کرے گی, تو آپ الگ سے جو مہر ہے اس کی رقم سے آپ کچھ گولڈ خرید لیں. بھلے ہی جو آپ ایکچوئل گولڈ آپ بطور تحفے کے دیں گے دلہن کو, وہ الگ ہے, اور یہ مہر کا جو گولڈ دیں گے آپ وہ الگ ہوگا, تاکہ پھر لڑکی اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے, اور وہ گولڈ اس کے کام ہی میں آئے گا کبھی نہ کبھی. یعنی سب سے سیف چیز اگر آج کل ہے کسی کے پاس جو کچھ مشکل وقت میں کام آ سکتی ہے, ضرورت کے وقت کام آ سکتی ہے, تو گولڈ ہے. اس کی ویلیو گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہی جاتی ہے. ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی ویلیو بہت بڑھتی ہے. اور جیسے کہ عبدالرحمن بن عوف نے کہا تھا رضی اللہ عنہ نے, جب وہ رسول اکرم کے پاس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑوں پر زردی کا نشان, تو پوچھا تو کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ایک انصاری خاتون سے ایک گٹھلی سونے کے عوض, یہ کھجور کی گٹھلی کے عوض سونے کے میں نے نکاح کر لیا ہے. اب وہ گٹھلی ہم نہیں جانتے کتنی بڑی تھی, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گٹھلی ہو سکتا ہے 2-3 تولے کی ہو, کیونکہ سونا گٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا آپ اس کو بغیر کسی کچھ نقش نگاری کے بنائیں گے یا کچھ کام کے بنائیں گے تو بالکل گف سا ہوتا ہے سونا. تو وہ گٹھلی 2 تولے 3 تولے کی بھی ہو سکتی تھی, جو کہ آج کے وہی 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں, تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق مرد مہر دے گا, اس میں کچھ کمی زیادتی میں کوئی نیکی اور تقوی کی بات نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں افراط اور تفریط دونوں سے بچنا ہے اس بارے میں, کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو شادیوں پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں, لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حق مہر شرعی بس باندھیں گے 22 روپے یا 32 روپے. تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ شادی پر رسم و رواج کم کریں اور فضول خرچی کم کریں, اور اس سے بہتر ہے کہ آپ حق مہر ادا کریں. یا پھر اتنا کم باندھ دیتے ہیں, یا اگر ٹھیک ٹھاک باندھا بھی
تو بس کہتے کہ بس نکاح نامے میں لکھ دیا جائے، دینے کی کسی کی نیت نہیں تھی، کون دے رہا ہے یہ کہتے ہیں۔ اور جان بوجھ کر یا تو حق مہر معاف کروا دیتے ہیں لڑکی سے، تو یہ بھی غلط ہے اور گناہ کی بات ہے۔ ہاں، اگر لڑکی کسی دباؤ کے بغیر حق مہر معاف کر دے یا اپنا مہر اپنے شوہر کو دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ یہ تو سوچیں، یعنی ان لڑکے والوں کو سوچنا چاہیے جو نکاح کرنے کے لیے آئے ہیں کسی کی لڑکی سے، اپنے بیٹے کا نکاح، تو وہ سوچیں کہ وہ شخص اپنی اتنی قیمتی چیز، یعنی لڑکیاں کیا ہوتی ہیں آپ دیکھا جائے تو یہ ہماری شہزادیاں ہی تو ہے نا، پرنسس ہیں وہ ہمارے گھر کی، اور اتنی قیمتی موتی ہے یہ بیٹیاں، اتنی قیمتی بیٹی، اتنی پریشیس ہماری بیٹی کو ہم نے اٹھا کر دے دیا، تو کیا تم تھوڑا سا مہر بھی نہیں دے سکتے یا دل بڑا نہیں کر سکتے اس کے لیے؟ ہم زندہ جان دے رہے ہیں تو تم تھوڑا سا پیسہ نہیں دے سکتے؟ تو یہ چیز بہت ہی غلط ہوگی کہ اگر ہم مہر کے بارے میں تنگ دلی سے کام لیں یا تھوڑی دلے پن سے کام لیں۔ اور اس میں تھوڑا سا فقہی مسائل کو دیکھ لیتے کہ اگر سمجھیں کہ نکاح ہوا اور مہر مقرر کر دیا 10,000 روپے، سمجھے ہم ایک تصور کر رہے ہیں، ایسا سمجھیں 10,000 روپے مہر مقرر کر دیا اور نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو پھر اس صورت میں آدھا مہر دینا پڑے گا 5,000۔ اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے ابھی یہاں فرمائی جو سورہ بقرہ کی ہم نے پڑھی کہ اگر اس میں مرد فیاضی سے کام لے اور دل بڑا کرے اور پورا دے دے 10,000 کا 10,000، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اگر عورت اس سے کم پہ راضی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں مہر ایک اندازے کے مطابق دینا پڑے گا، یعنی کچھ نہ کچھ دے دینا ہے، اور نہیں بھی دیے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ دے دینا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی اور مہر نہیں دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ بعد میں دیں گے، تو پھر مہر پورا دینا پڑے گا، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر بیوی معاف کر دیتی ہے تو پھر وہ مہر معاف ہو جائے گا، دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور اگر ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہسبینڈ نے مہر نہیں دیا تھا بیوی کو، تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے بطور قرض، جو بھی اس پر قرض تھا وہ قرض ادا کیا جائے گا، اور مہر بھی بطور قرض کے ادا کیا جائے گا بیوی کو۔ اس کے بعد اس کی وصیت اگر ہوگی تو پوری کی جائے گی، اور پھر مال کی وراثت، یعنی جو وراثت ہے وہ تقسیم ہوگی، یعنی اس کو وارثوں کو دے دیا جائے گا۔ یہ اس بارے میں قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور رخصتی ہو گئی ہو تو اس صورت میں بیوی شوہر کی وارث بھی ہوگی، اور اگر رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، نکاح ہو گیا ہو اور شوہر کی وفات ہو گئی ہو، تو اس صورت میں بھی اس کو پورا مہر دیا جائے گا، اور ایون وراثت میں بھی اس کو حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو مہر بھی دینا پڑے گا پورا، اور وراثت میں سے بھی وہ حصہ پائے گی۔ اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مر گیا، عورت سے ہم بستری کی، نہ حق مہر طے کیا، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ عورت کے لیے پورا حق مہر ہے اور اس پر عدت گزارنا بھی واجب ہے، اور وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے۔ اور اس وقت معقل بن سنان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ میں نے رسول اکرم کو یہی فیصلہ کرتے ہوئے ایک صحابیہ کے بارے میں سنا تھا، برو بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ چند احکام تھے مہر سے متعلق، اور ہم لوگ فقہی مسائل بھی ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے معاشرے میں جو غلط رواج پایا جاتا ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ اس بات پر زیادہ توجہ دیں اور دھیان دیں کہ جو صحیح اسلامی طریقہ ہے اس کو فالو کریں، اور بیکار کے رسم و رواج اور فضول باتوں کو ہم چھوڑ دیں۔ مہر چونکہ لڑکی کا حق ہے وہ اسے ضرور ادا کرنا چاہیے، اور اس کے تعلق سے افراط و تفریط سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ مرد دے نہ سکے، اور بہت کم بھی نہ ہو کہ جس میں عورت کا حق مارا جائے۔ اور مہر کوئی کھائے گا تو یہ بھی باطل طریقوں میں آ جائے گا کہ جو زبردستی عورتوں کا مال کھائے وہ بھی باطل طریقوں میں آ جائے گا۔ تو ہم دل میں ارادہ کریں کہ جب بھی ہم اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں گے یا بھائیوں کی شادیاں ہوں گی تو ہم اس وقت مہر
نکاح کے وقت ہی ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو حیثیت ہوگی لڑکے کی اسی کے مطابق ہم مہر دیں گے، نہ اسے کم کریں گے نہ زیادہ کریں گے۔ ہمیں شیخی بگہارنے کے لیے تو مہر نہیں مقرر کرنا ہے کہ کہہ دے کہ بھی باندھ لو جتنا مہر باندھنا ہے، نام تو ہو جائے گا، تو اس کے لیے مہر نہیں دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فریضہ قرار دیا، لہٰذا ہم کو اس کو فریضہ سمجھ کر ادا کرنا ہے، ورنہ یہ بطور قرض کے ہو جائے گا، اور پھر قرض کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ احادیث کی روح سے تو بہتر ہے کہ زندگی میں ہی مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا مہر ادا کر دیں، اور پھر اس کے بعد اگر بیویاں دیتی ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، اسے خوشی خوشی کھا سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے والے بنیں، یعنی اس کا اتباع کرنے والے بنیں، رسول اکرم کی اطاعت کرنے والے بنیں، اور ہمارا معاشرہ ایک اسلامی آئیڈیل معاشرہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔